بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے 14 نمبر رکوع کا آخری حصہ جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات والارض اذا واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو وہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ بدیع اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو نئے سرے سے بنائے، جبکہ اس کا پہلے نہ کوئی نقشہ ہو، نہ کوئی ماڈل ہو، اور نہ ہی کوئی مٹیریل موجود ہو۔ تو کچھ بھی پہلے موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا مٹیریل بھی خود بنایا، ان کا نقشہ اور ماڈل بھی خود بنایا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کو نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن۔ اور یہاں ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اگر نقشہ بھی خود ہی بنایا اور مٹیریل بھی پہلے خود ہی بنایا اور پھر زمین و آسمان بنائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بڑی تردد کی کرنی پڑی ہوگی اور بڑی محنت اور بڑی قد و کاوش کرنی پڑی ہوگی۔ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے نا کہ یہ کام ہو جائے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس وہ صرف اتنا ہی اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو بنانے کا، کسی کام کے کرنے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف کن فرماتا ہے تو وہ چیز مرز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ تو لوگ کہنے لگے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ والے مشرکین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء اور رسولوں سے ڈائریکٹلی اور فرشتوں سے کلام فرماتا ہے، ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ کلام فرماتا، اور ہمارے اوپر کوئی وہ کیوں نہیں ہم سے کلام فرماتا۔ اور اسی طرح بعض یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ ہم جب تک اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کیوں نہیں فرماتا۔ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ہمیں عطا فرماتا کہ جس نشانی کے بعد ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ ایسی واضح نشانی ہو، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور وہ آ کر ساری دنیا میں اعلان کر دے کہ جی فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا آسمان سے کتاب اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ کوئی نشانی عطا کر دے، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں فرماتا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ۔ فرمایا کہ یہ جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، او تَأْتِينَا آیَةٌ، یا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نشانی کیوں نہیں واضح آتی کہ جس کے بعد ہمارے پاس کوئی یا وہ انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسی بات تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی۔ تو یہ کلام جو ہے باطل پرست اور نبیوں کا انکار کرنے والے شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسی بات تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے خیالات آپس میں اور رویے اور مزاج باطل پرستوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جو سوالات وہ پچھلے انبیاء سے ہوتے رہے وہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے لگے۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعتراضات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ سے یہ اعتراض نہیں ہو رہے اور آپ سے یہ باتیں نہیں پوچھی جا رہی۔ یہ سوالات اور اس طرح کی جو ہے وہ یہ ٹامک ٹوئیاں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور پہلے بھی انبیاء سے یہ سوال کرتے رہے۔ تو فرمایا وَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور بے شک ہم نے تو یقین رکھنے والی قوم کے سامنے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی ہوئی ہیں، انہیں اگر وہ ان کی ہدایت کا سبب نہیں بن رہی تو ان میں ان کا قصور ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، وگرنہ ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوا ہے۔ ان کے دو سوال تھے، ایک تو یہ تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، اور دوسرا نشانی واضح کیوں نہیں ہمارے پاس آتی۔ تو پہلے سوال کو تو جو ہے وہ قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا اس کو، کہ یہ توجہ کے قابل ہی سوال نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا رتبہ
عام فرد کا رتبہ ان جیسا تو نہیں ہوتا کہ جس طرح اللہ انبیاء سے کلام کرتا ہے ویسے ہی عام لوگوں سے بھی کلام کرے. تو یہ ایک عجیب سا سوال تھا, اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. اور دوسرا جو ہے نشانی کا, تو فرمایا نشانیاں تمہاری بکھری پڑی ہیں, یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور یہ کائنات کی ہر چیز, ذرا آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, ہر چیز جو ہے یہ ہماری نشانیاں نہیں ہیں. تو پھر اور کیا ہے, ہم نے تو اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہوئی ہیں. پھر آگے کیا فرمایا, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی تو میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے اندر ہے. اس کو دیکھ کر اور اس کی جو ہے وہ معرفت حاصل کر کے بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر اس میں تمہارا قصور ہے. سب سے بڑی نشانی تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ نشانی نہیں ہے, بشیر و نذیرہ, اور آپ نیکوکار لوگوں کو اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں اور گناہ گاروں کو اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, تو اب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید ہمارا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان سے باز پرس ہوگی, تو بھائی یہ لوگ کیوں نہیں مان لے کے آئے. تو فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں اور یہ ایمان کیوں نہیں لائے. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور نیکوکاروں کو میری رحمتوں کی خوشخبری دینا اور گناہ گاروں کو میرے عذاب سے ڈرانا, یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے, اللہ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کرے تو ہم ایمان لے آئیں گے, فرمایا یہ صرف حجت بازیاں کر رہے ہیں, ایمان لانے والے یہ نہیں ہے, یہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف, ہمارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے, ہمارے اوپر تو کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی, تم جتنے مرضی معجزات دکھا لو, جتنی مرضی پختہ دلائل دے لو, ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو فرمایا محبوب یہ جو اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ یہ ایمان لانے والے ہیں. اور بعض صحابہ کے ذہنوں میں بھی آتا تھا کہ بھائی ایسی انہیں نشانی کیوں نہیں دکھا دی جاتی کہ جس وجہ سے یہ ایمان لے آئے. تو فرمایا یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے, جتنی بڑی سے بڑی مرضی نشانی ان کو دکھا لو. اور پھر کیا ہے, کب راضی ہوں گے, حتیٰ تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ ان کے مذہب کی پیروی شروع کر دیں. آپ اگر عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں تو پھر آپ سے راضی ہو سکتے ہیں, باقی ان کو راضی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, یہ کسی شکل میں بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گی. تو آج کے دور میں بھی ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے. ایک ہی طریقہ ان کو راضی کرنے کا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو اور ان کا مذہب اختیار کر لو, اس شکل میں راضی ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز ناممکن ہے. فرمایا کل انا ھدی اللہ ھو الھدی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ جو ہدایت ہے اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے. اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے میسر آئے, بندوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں, اس جو علم آپ کے پاس آ گیا اس کے آ جانے کے بعد بھی, سمجھ آ جانے کو اور علم کے اور جان لینے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں کہ جس طرح یہ کہیں آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے, تو پھر کیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو پھر آپ کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو خبر دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاؤ گے اور ان کی خواہشات کی پیروی میں لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہے, پھر تمہارے لیے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. جب وہ پکڑے گا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, اور فرمایا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور انہوں نے اس کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ان یہودی علماء کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات پڑھتے اور پھر تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھتے, تو ان نشانیوں کو سمجھتے اور ادراک کرتے اور پھر حضور پر ایمان لے کے آئے. انہوں نے ان آیتوں کو تبدیل نہیں کیا, ان نشانیوں کو تبدیل نہیں کیا, یا تورات میں ترمیم اور تبدیلی نہیں کی, بلکہ
اس کو اسی طرح پڑھتے رہے جس طرح وہ نازل ہوئی تھی اور اس پر عمل کرتے رہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور انہوں نے پھر اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، تو وہی لوگ ایمان لانے والے ہیں جو کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی مفہوم بیان کریں اور ان میں تبدیلی کر دیں، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور فرمایا جس کسی نے اس کا انکار کیا کہ تورات پڑھی، انجیل پڑھی اور اس میں میرے محبوب کی نشانیاں دیکھیں، تو پھر اس کا انکار کر دیا تورات کا بھی اور انجیل کا بھی، بجائے اس کہ وہ نشانیاں دیکھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے، بلکہ الٹا انکار کر دیا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ و صحبہ۔